اس فاتح خیبر سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فارسی میں جس شاعر نے یوں کہا: قوت مرداں شیر یزداں، قوت شاہ مرداں شیر یزداں، قوت پروردگار. شاہ مرداں شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مردوں میں اگر کوئی شہنشاہ ہے تو وہ علی مرتضیٰ ہے. شیر یزداں، اللہ کا کوئی شیر ہے تو وہ علی کی ذات ہے. اور جو کچھ بھی طاقت ملی ہے یہ غیبی خدا کی دی ہوئی طاقت ہے. اور پھر اگر دنیا میں کسی تلوار کی کوئی شہرت ہے تو وہ علی کی تلوار ذوالفقار کی شہرت ہے. اور جوانوں میں کوئی جوان ہے حقیقت میں تو وہ مولا کائنات علی مرتضیٰ ہے. عزیزان گرامی، ولادت بھی ایسی ہوئی، اللہ اکبر، پاکیزہ گھرانے میں، پاکیزہ خاندان میں، پاکیزہ نسب میں. اللہ رب العزت کو ایسے منظور تھا. اسی طرح سے اختلاف روایات اپنی جگہ پر کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں فاطمہ بنت اسد جیب حمل سے تھیں. اس وقت یہ خانہ کعبہ کے طواف میں تھیں اور ان کے شوہر ابو طالب جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہیں، ابو طالب بے قرار ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگے. چند عورتیں جو وہاں پر موجود تھیں، یہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے وہاں موجود ایک خاتون نے یہ روایت بیان کی ہے کہ تمہارے دادا ابو طالب گھبرائے ہوئے ہمارے پاس آئے. ہم نے پوچھا کہ گھبراہٹ اور پریشانی کس بات کی؟ تو انہوں نے کہا میری بیوی بنت اسد حاملہ تھی اور درد شروع ہو چکا ہے. تو گھبرا کر کے کہیں بٹھانے کی کوشش کی گئی تو خانہ کعبہ کا دروازہ کھلا تھا، تو انہیں اندر بٹھایا گیا کہ ہم جلد سے کسی چیز کا انتظام کریں گے. تو خواتین کہتی ہیں 4 عورتیں ہم فاطمہ بنت اسد کو لے کر انتظار کر رہی تھیں کہ کوئی مدد آ جائے، فاطمہ بنت اسد کو اس درد زہ میں اٹھا کر گھر لے جایا جائے. لیکن وہ خواتین کہتی ہیں جیسے خانہ کعبہ میں داخل ہوئے ایک خوشبو سی پھیلی اور اچانک ایک حسین و جمیل بیٹا تولد ہوا. جب ابو طالب واپس آئے تو ولادت ہو چکی تھی، اور وہ بھی کہاں پر؟ خانہ کعبہ کے اندر. بعض روایات میں مولا علی شیر خدا کی ولادت دوسرے گھر میں بتائی گئی ہے. میں ان روایات کی تصحیح و ترجیح کی طرف نہ جاتے ہوئے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ولادت جہاں پر بھی ہوئی، لیکن جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ پیدا ہونے کے بعد سے اس روایت پر سب کا اتفاق ہے کہ حضرت علی نے نہ دودھ پیے تھے اور نہ آنکھ کھولے تھے. بچہ جب ماں کی گود میں آئے، اب اس کا پہلا کام یہی تو ہوتا ہے کہ وہ آنکھ کھولے، آواز نکالے اور ماں کا دودھ پی لے. صبح سے شام تک ہونے آ گئی، اور جب وہ آنکھ بھی نہیں کھول رہے تھے تو لوگ گھبرائے، ماں بھی گھبرائی، ان کے باپ ابو طالب بھی گھبرائے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دوپہر کے بعد خبر ہوئی تھی کہ ابو طالب کے گھر میں ایک بچے کی ولادت ہوئی. ایک بات یاد رکھیں، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابو طالب کے گھر میں بچپن سے رہے ہیں. حضور خود فرماتے ہیں ابو طالب کی بیوی فاطمہ بنت اسد میری دوسری ماں کی طرح میری پرورش کی. ان کی سگی چچی فاطمہ بنت اسد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے بیٹوں سے زیادہ حضور پر وہ جان نچھاور کرتی تھیں اور محبت فرمایا کرتی تھیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی خوشی ہوئی کہ چچا ابو طالب کے گھر میں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے. تو بعد میں یہ خبر ملی کہ نہیں، بیٹا ہوا ہے، شاید معذور پیدا ہوا ہوگا. معذور ہے کہ آواز نہیں کرتا، آنکھ نہیں کھولتا اور کچھ کھاتا پیتا نہیں، یعنی دودھ نہیں پی رہا ہے. تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس نومولود بچے کو دیکھنے کے لیے آئے. جب یہ فاطمہ بنت اسد کی گود میں تھا، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے گود میں لیا.
جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے منہ سے اپنا لعاب پاک نکال کر حضرت علی کی زبان پر رکھا تو جیسے ہی حضور نے اپنی انگلی رکھی انہوں نے چوسنا شروع کیا، اور لعاب پاک جب ان کے منہ میں گیا تو سب سے پہلے آپ نے آنکھیں کھولی اور جلوہ رسول کو دیکھا۔ یہ ہے علی کی شان کہ پہلی غذا رسول اللہ کا لعاب اور پہلی نظر چہرے رسول پاک، پہلی نظر دنیا میں پڑی ہے۔ وہ علی چاہتے یا علی کی ولادت ایسی جگہ پر ہوئی تھی جہاں دنیا میں کسی کی ہوئی نہیں، خانہ خدا میں۔ وہاں آنکھ کھولتے تو کعبہ سامنے تھا۔ کعبے کا تقدس کم تھوڑی نہ ہے، کعبے کی حرمت کم تھوڑی نہ ہے، اس کی عزت اپنی جگہ پر۔ وہاں پر بھی بچہ پہلی نگاہ اٹھائے۔ میاں آج بھی اگر ہم پہلی نظر کعبے پر ڈال کر دعا کریں تو اللہ دعا قبول فرماتا ہے۔ تو علی کی آنکھیں وہیں کھل جاتی اور کعبے کو دیکھ لیتے تو وہ بھی ان کی عزت، ان کا تقدس، ان کے احترام میں یہ بات روایت میں آ جاتی کہ پہلی نگاہ کعبے پر پڑی ہے علی کی پیدائش کے بعد۔ لیکن مسلمانوں، یہاں ہم سنیوں کا، خاص طور پر ہم بریلویوں کا عقیدہ ثابت ہوتا ہے کہ مولا علی نے پیدائش ہی میں ہمیں وہ بات کہہ دی جو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے کہا ہے، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ مولا علی نے نظر وہاں ڈالی ہے جو کعبے کا بھی کعبہ تھا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے پاک پر پہلی نظر گئی، اس پر سب کا اتفاق ہے۔